پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں آج ہمارا موضوع ہے دکھاوے کے سائیڈ ایفیکٹ۔ جو ہمارے مزاج میں دکھاوا ہے، شو آف بھی اس کو کہہ لیں، اب یہ دکھاوے کا جذبہ عبادت میں ہو تو کیا، عبادت کے علاوہ ہو تو کیا، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر آج کے سلسلے میں مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، اور کچھ اس میں ہمارے پاس عوامی تاثرات بھی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اگر آپ نے کال کی تو وہ بھی مناسب ہوا تو چلائی جائے گی۔ ہم روزانہ آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آئیے آپ کو درود شریف کی فضیلت بتا دیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ 5 جولائی 2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,075 روپے۔ 5 جولائی 2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,075 روپے۔ 5 جولائی 2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,075 روپے۔ یہ پاکستان کے حساب سے ہے۔ آئیے عوامی تاثرات دیکھتے ہیں۔ دکھاوے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ دکھاوے کا تو سر سارے نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو کوئی ہے ہی نہیں دکھاوے کا۔ زیادہ خرچہ کرو گے آپ تو اپنا ہی نقصان کرو گے، جبکہ سامنے والا کوئی انعام دے نہیں دے گا آپ کو۔ دکھاوا کرتے کیوں ہیں؟ اپنی ہمارا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں ان کے دل میں جو ہے نا احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ درمیانی راہ پہ چلنا چاہیے، نہ زیادہ آگے دکھاوا کرنا چاہیے اور نہ کنجوسی کرنی چاہیے۔ پبلسٹی کے لیے کرتے ہیں۔ بندہ اپنی اصلیت کھو دیتا ہے، اس میں جھوٹ بھی انسان بولنے لگ جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا ضیاع ہے۔ اگر موبائل دکھا رہے ہیں، موبائل چھیننے والے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، وہ لے گئے چھین کے، جانی نقصان بھی مالی نقصان۔ مثال ہے کہ نیت جتنی بھی اچھی ہو تو دنیا اس کو دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا جتنا بھی اچھا ہو اللہ اس کی نیت سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے، پیسے کا ضیاع ہے، نیکی ختم کر دیتا ہے۔ پیسے کا بھی نقصان ہے، اور ہم اپنے اسلامی اقدار سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ نفسا نفسی ہے بھائی، جو کمانے والا ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، عورتوں کی خواہش تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عورتیں بڑھاتی ہے دکھاوا۔ لازم بات ہے، عورتوں کو یاد ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں مطلب سمجھ پڑتی کہ گھوم پھر کر یہ بیچاری عورتوں ہی پر کیوں پریشانی ٹوٹتی ہے، کیا مرد دکھاوا نہیں کرتا؟ میں نے پہلی مرتبہ اسکرین پر یہ تاثرات دیکھی اور سنے ہیں۔ ناظرین کا اور میرا معاملہ اس معاملے میں ایک ہی ہے۔ ہمارے اسلام میں نے ریکارڈنگ کی تھی، اور اس پر مطلب یہ آخری جو تاثرات ہے اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر عورتوں پر ہی دکھاوے کا وبال کیوں ٹوٹا۔ میں نہیں کہتا کہ عورتیں دکھاوے کا جذبہ نہیں رکھتی، لیکن مہنگے مہنگے ہاتھوں میں موبائل اور مہنگی مہنگی قلم اور مہنگے مہنگے برانڈڈ چشمے اور مہنگے مہنگے شوز
महंगे महंगा लिबास, ब्रांडेड कपड़े और मौजे भी ब्रांडेड, तो इस और घड़ी भी ब्रांडेड, महंगी महंगी घड़ी, तो क्या ये मर्दों में नहीं है? क्या मर्द ये चीजें नहीं? कलम का दिखावा तो मेरा ख्याल है शायद औरतें कर भी नहीं सकती होंगी, कलम का दिखावा, क्योंकि कलम तो यहां रहती है और खास के लिए जेब बनता है। तो ऐसे बहुत सारे दिखावे के मामलात वो हैं, शो ऑफ कहते हैं इसको। देखें, हमारे मौजू को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपके जहन में यह सवाल पैदा ना हो, जायज तो है, बात जायज और नाजायज की, हराम और हलाल की नहीं, बात हो रही है इसकी कि हम मियाना रवि इख्तियार करें, हम एतदाल इख्तियार करें और हत्तल इम्कान खुद को सादगी की तरफ लेकर आएंगे तो उम्मीद है कि इससे बच जाएंगे। उमूमन जो भत्ताखोर किस्म के जो लोग होते हैं, जो इगवा बराए तावान के मामलात में पड़ते हैं, ये उमूमन, मैं 100% नहीं कहता, ठीक है, उमूमन ये लोग जो है ना, ये ज़्यादातर उनको फोकस कर लेते हैं कि जो अपने आप को शो ऑफ करते हैं, दिखावे की तरफ ले आते हैं। आप ही का माल है, आप ही की सब कुछ है। मैं नहीं कहता कि आप किसी से मांग कर करते हैं, लेकिन अगर आप सादगी इख्तियार करेंगे और नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे तो इससे आप कम से कम अपने जान का और अपने माल का उन दरिंदा सिफत लोगों से तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो जाएंगे, जिनका काम एक मतलब कि लोगों को देखने का, यार ये खाता पीता घूमना फिरना ये वो। इसमें हमारे नौजवान तबका जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। वालिदैन भी परेशान हैं, वो मतलब खाई ना खाई खुद को, मतलब कि आप सोचिए कि एक दौर होता है किडनैपिंग, इस वक्त दुनिया का एक सरदर्द मसला बना हुआ है। किडनैपिंग, इगवा कर लेते हैं और पूरी पूरी बहुत बड़ी बड़ी माफिया हैं। उठाते किस मुल्क से हैं, फोन करते किस मुल्क से हैं और रकम वसूल करते किस मुल्क से हैं। इतनी बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं और लोग शहर और मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अगर वो शुरू से ही सादगी इख्तियार करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें और अपने आप को शो ऑफ ना करें तो इनका फायदा है। ये जो हमारे जो तासुरात आए, इसमें आप एक देखिए कि इन्होंने कहा कि खुद को नुमाया करने के लिए, अपनी वाहवाही चाहने के लिए, यानी आदमी दिखावा क्यों करता है? आप बाजार जाते हैं तो चीज पसंद करने के दो नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि आपको अच्छा लगा, दूसरा नजरिया ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसा है, ये चप्पल कैसे है, लोग क्या कहेंगे, ये चश्मे कैसे हैं, मैं पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, ये घड़ी कैसी है, मैं पहनूं तो लोग क्या कहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पसंद को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपकी पसंद का जो दूसरा स्टेप है ना, वो लोग क्या कहेंगे का होता है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा आप बहुत अच्छी चीज अपनी पसंद की लेकर आ गए, आप मिसाल कर दो, मुझे मना कर दो कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छी चीज आपकी पसंद की लेकर आ गए, किसी को दिखाया, देखो ये मैं लाया, अरे यार क्या ले आया यार, नहीं नहीं सही नहीं है, आपका मुंह इतना सा हो जाएगा। क्यों आपका मुंह इतना सा हुआ? क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया, किसी ने पसंद नहीं किया। अब आपने पसंद किया था तो किसी को पसंद आया ना, इससे आपको क्या मतलब था? आपका मूड क्यों खराब हो गया? आपका दिल क्यों टूटा? तो हम ये देखें कि हम अपने घर को बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। आप अपने घर का ड्राइंग रूम का बेहतरीन डेकोरेशन होता है और इंटीरियर डिजाइनर को आप बाकायदा प्रोजेक्ट देते हैं। ये मैं नहीं कहता सब करते हैं, नहीं नहीं, बाज़ों ने तो शायद ये पहली बार सुना होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। जो गरीब आदमी होता है उसके पास शो ऑफ होने के लिए बेचारे के पास कुछ है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि गरीब आदमी के पास कोई इस तरह के जज्बात ही नहीं होते, जज्बात उसके पास भी होते होंगे, लेकिन उसके पास अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, खुद अपने आप का दिखावा करने के लिए कुछ होता नहीं है। वो बहुत ज्यादा मतलब उसके पास बातें होती हैं तो वो बताता रहता है, दिखाता रहता है। तो जो तबका शो ऑफ में है, जो तबका दिखावे में है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि इससे आपको नुकसान होगा। अगर किसी का आप अपना कमरा बना रहे हैं, यानी आप पकड़कर किसी को बाथरूम में लेके जाते हैं, दिखाने के लिए लेके जाते, देखो मैंने बाथरूम कैसा बनाया। आपको शौक है तारीफ सुनने का, लोग मेरा बाथरूम देखकर मेरी तारीफ करें,
لوگ میرا بیڈروم دیکھ کر میری تعریف کریں، لوگ میرا فرنیچر دیکھ کر میری تعریف کریں، لوگ میرے لباس دیکھ کر میری تعریف کریں، لوگ میری جویلری دیکھ کر میری تعریف کریں، لوگ میرا یہ دیکھ کر میری تعریف کریں۔ یہ بتائیے، یہ تعریف سننے کا جو جذبہ ہے، اسے کیا آپ اچھا کہیں گے؟ نارمل سادگی والا اگر آپ کا مزاج ہے کہ کوئی تعریف کرے، تعریف کرنے والی مزاج ہی کیوں؟ کیونکہ تعریف جو ہے نا، یہ انسان کو ہلاکتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تعریف یہ لے آتی حب جاہ کی طرف، شہرت طلبی کی طرف، کہ آدمی مشہور ہو کہ یار اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو وہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ ایک جو تاثرات ہیں ان میں بہت اہم بات کی کہ بعض کی پوزیشن نہیں ہوتی، اوقات نہیں ہوتی، مگر دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو تاجر برادری یا جو مطلب کمانے کا جو نکلتے ہیں، انہوں نے خود ہمیں بتایا، میں خود سنا ہوا آدمی ہوں کہ یار دکھانا پڑتا ہے، کار دکھانی پڑتی ہے۔ یہ بالکل اوقات نہیں ہے تیری کار کی، کار جتنی مہنگی کار اس نے رکھی ہے، اتنی کار کی اس کی اوقات نہیں ہے، اس کی پوزیشن نہیں ہے، مگر اس کو دکھاوا کرنا ہے، کیونکہ دکھائے گا تو اس کو بزنس ملے گا۔ اس کے وہ لباس پہننے کی اوقات نہیں ہے، مگر وہ لباس پہنے گا تو اس کو بزنس ملے گا۔ اس کی اس گیٹ اپ کی اوقات نہیں ہے، آنے جانے کی، کھانے پینے کی، مہنگی جگہوں پر جانے کی اس کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کرے گا تو اس کو بزنس نہیں ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو اسٹیٹس نہیں ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو وہاں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ان لوگوں کے بیچ میں۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مال کی محبت آپ کو مقروض بنا رہی ہے، دکھاوے کی محبت آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور جب یہ دکھاوے کا بھانڈا پھٹتا ہے تو کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں سادگی لائیے۔ پھر یہی جب دکھاوے کی عادت خدا نہ خواستہ عبادت کی طرف آتی ہے، ابھی تک میں عبادت کی طرف نہیں تھا، لیکن جب یہ دکھاوے کا مرض عبادت کی طرف آتا ہے تو پھر ریاکاری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی زیارت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر یہ مرض دکھاوے کی طرف اور اگر یہ عبادت میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ ریاکاری کی صورت، ریاکاری جو نا، یہ یاد رکھیے گا، ریاکاری عبادت میں ہے تو پھر یہ ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ریاکاری یہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یہ ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ عبادت میں جب دکھاوا آئے گا، ریا، اگر عبادت میں دکھاوا آئے گا، عبادت میں یہ چیزیں آ جائیں گی، وہ کیا کہلاتی ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا معنی ہیں، وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سجاد رضا اتاری اطار آباد سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دکھاوے پر بھی آپ نے اچھی توجہ دلا رہے ہیں، آخر ہم اس دنیا کے دکھاوے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے اعمال کو کس طرح چھپا کر، اپنے دیگر عبادت کو چھپا کر کس طرح زندگی گزاریں؟ آسان مدنی پھول عطا فرما دیں، اور رونے کا کوئی طریقہ بتا دیں کہ عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو جائے، اور دکھاوے سے بچ کے رونا نصیب ہو، اور سوز مدینہ نصیب ہو جائے، یہ دعا بھی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالی ہم سب کو غم رمضان اور غم مدینہ عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کی یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ آپ موضوع لے گئے عبادت میں ریاکاری کی طرف، یعنی نیکیاں چھپاؤ کی طرف، کہ عبادت میں کس طرح اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا جا سکے اور یہ دکھاوے سے نجات کیسے حاصل کی جا سکے۔ دیکھیں، اگر ہم حب جا کے مرض سے بچنے میں کامیاب ہو گئے نا، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی دکھاوے کے مرض سے بھی اور دکھاوے والے مسئلے سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ اصل ہے حب جا، شہرت طلبی کا مرض۔
میرا ڈرائنگ روم دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں, میرے کپڑے دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں, میری واہ واہ کریں. یہ واہ واہ کا جو مرض ہے نا, ارے واہ, سمجھ گیا, ارے واہ, یہ جو ہے نا, یہ واہ کیا یار وصول ہے. آپ نے قرضہ لے کر کیا, آپ نے جیسا بھی آپ نے کیا, کس کی یار کیا جھومر لگا ہے یار, وصول ہے. اور یار کیا ڈرائنگ روم ہے یار, کیا بیڈ روم ہے یار, واہ یار وصول ہے یار. یہ آپ کا وصول ہو جاتا ہے. اب کسی نے کیا دیا, کچھ بھی نہیں. اور اگر اسی جگہ پر کوئی بول دے تو یار صوفے تو اچھے لگا لیتے یار, حالانکہ آپ نے بڑے مہنگے صوفے لگا, موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری طبیعت میں نا واہ واہ چانا ہے. تو اگر ہماری طبیعت سے واہ واہ چانا نکل جائے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, اسلام نے, شریعت نے جو ہمیں سادگی کا درس دیا ہے, قناعت کا درس دیا ہے, جو ہمارے پاس ہے اسی پر بس اور صبر کریں, یہ جو درس دیا ہے, تو امید ہے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور اعتدال, یعنی میں نہیں کہتا کہ خرچ نہ کرے گھر پر خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ. اگر آپ اس سے نکل کر خرچ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھنس جائیں گے. رہی بات نیکیاں چھپانے کی, تو یہ آ جائے گی دکھاوا ریاکاری کی طرف. کیونکہ ریاکاری کی تعریف میں آپ کو بیان کر دوں کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یہ ریا کہلاتا ہے. اور مزید وضاحت یہ ہے کہ عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں, تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے, یا لوگ اس کی تعریف کریں, یا اسے نیک آدمی سمجھے, یا اس سے عزت وغیرہ دیں. یہ ریاکاری ہے. کہ کسی کے سامنے اس طرح نماز پڑھنا, یا کسی کے سامنے اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا, یا کسی کو اپنی عبادت پر مطلع کرنا ہے. بھائی کیوں کیا آپ نے مطلع؟ تاکہ اس کے دل میں عزت پیدا ہو. کسی کے سامنے آپ نے یہ کیا کیونکہ اس کے دل میں عزت پیدا ہو, یا وہ آپ سے متاثر ہو اور آپ کے اوپر کوئی نیک سمجھ کر آپ کے اوپر مال خرچ کرے. تو یہ ساری چیزیں عبادت میں اگر کی جاتی ہیں تو یہ ریاکاری کہلاتی ہے. اور ریاکاری حرام ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے. تو بہت زیادہ یہاں پر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ اپنے عمل کو چھپائیے, اپنی نیکیاں چھپائیے. جب فرض نماز ہے وہ کیا چھپانا, فرض عبادت کے اپنے مسائل معاملات ہیں. تو زکوٰۃ جیسے کہ فرض ہوتی ہے تو وہ اگر دے دی, لیکن بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو ہم نہیں چھپا پاتے. اگر یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ میں نیکیاں چھپانے والا بن جاؤں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. کیونکہ دکھاوے کی مثال یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی جیب میں خوب کنکریاں بھر کر اسے نمایاں کرتے خریداری کے لیے بازار چلا گیا. خوب کنکریاں بھر کر جیب بھرے ہوئے ہیں, لیکن کنکر ہیں, پتھر ہیں. جب لوگوں نے اس کی ابھری ہوئی جیب دیکھی تو حیرت سے کہنے لگے, واہ بھائی دیکھو تو صحیح, اس کی جیب میں کس قدر رقم سے اس کی جیب کس قدر رقم سے بھری ہوئی ہے, رقم سے مالا مال ہے. مگر اس سے لوگوں کی اس واہ واہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کیونکہ وہ جو ہی دکاندار کو دام ادا کرنے کے لیے اپنی جیب میں رقم کے بدلے پتھر نکالے گا, ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اسی طرح دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرنے والے ریاکار کو لوگوں کی طرف سے بولے جانے والے تعریفی کلمات کے علاوہ کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکا, اور نہ ہی اسے قیامت کے روز کوئی ثواب ملے گا. کہ وہ نیکیاں نہیں لا سکا نا, تو ضائع ہو گئی. تو جو بھی عبادت کر رہے ہیں ہم, اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی عبادت کو بچانے کی کوشش کریں, اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا, اور دکھاوے سے بچ کر جب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم بچ سکیں گے. اصل میں شہرت کا جذبہ نکل جائے نا میٹھے اسلام بھائیو, کہ میں فلاں چیز مشہور ہو جاؤں, میں فلاں چیز مشہور ہو جاؤں, میرا گھر بہت اچھا ہے یہ مشہور ہو جاؤں, مطلب لوگ تعریف کرنے لگے, لوگ واہ واہ کرنے لگے. ان چیزوں سے جس دن ہم نکل گئے نا, ہم بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے, بہت سارے فضول اخراجات سے بچ جائیں گے.
ہمارے بہت سارے فضول اخراجات دکھاوے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اتنے مہنگے مہنگے کپڑے لیے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے مہنگے کپڑے لینے والے، سارے اچھے اچھے کمرے بنانے والے، سارے اچھے اچھے لباس وغیرہ پہننے والے، یہ سب کچھ مہنگا مہنگا کرنے والے سب دکھاوا ہی کرتے ہیں. معاذ اللہ، میں نے ایسا بالکل نہیں کہا، نہ میں ایسا کہنا چاہتا ہوں، نہ میری ایسے دل میں کوئی بات ہے. بالکل ہوتا ہے، بعضوں کا شوق ہوتا ہے، اس کو کوئی دکھاوے، کوئی کرے یا نہیں کرے، کوئی بولے نہیں بولے، کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. لیکن ان کو بھی سوچنا ہے کہ اگر یہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ مطلب ایک میانہ روی میں کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ بولو گے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کو کیا مسئلہ ہے، ہمیں کرنے دو. دیکھیے حدیث پاک میں ہے عبادت میں بھی اعتدال ہے، غربت میں بھی اعتدال ہے، اور امیری میں بھی اعتدال ہے. یہ یاد رکھیے گا. اپنی چادر میں رہیں گے نا، آپ پریشان نہیں ہوں گے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا اتاری، مدینہ الاولیاء، ملتان قادر پراواں سے عرض کر رہا ہوں. سائیڈ افیکٹ میں آج موضوع ہے دکھاوا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فطری طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے اگر بندہ کوئی نیک کام کر رہا ہو تو موضوع شخص آ جائے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا ہے. کیا یہ بھی دکھاوے میں ہی آئے گا؟ نہیں، اس کو دکھاوا نہیں کہتے. دل میں خوشی کا آنا یہ ایک الگ شے ہے. مطلب آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی کوئی اچھی کیفیت کو اپنے کسی بندوں کے آگے ظاہر کر دیا ہے تو یہ تو خیر آپ نے نہ اس کے لیے کیا نہ یہ ہوا. تو ایک دل میں خوشی کا آنا یہ تو انسان کے قابو اختیار میں نہیں ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے لیے کرنا، اس پر غور کر لینا چاہیے. کال سنائیے. کہ اچھا لباس پہننا یہ کب جو ہے یہ شو میں یا دکھاوے میں داخل ہو جاتا ہے؟ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے میٹھے بڑے اسلامی بھائی، کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ان تمام تر چیزوں سے، اس کے پہننے سے. آپ کی نیت کیا ہے. ورنہ اگر اچھا کوئی لباس پہنتا ہے، کوئی اچھے انداز میں رہتا ہے تو اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا کہ اگر آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے انداز سے رہتے ہیں. بلکہ یہ تو ایک مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اس کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کی یہ چیز اچھی ہو، اس نے اپنی چیزیں گنتی کرائیں، تو کیا یہ بھی مطلب کہ وہ تکبر یا منع ہے؟ تو اس کو نہیں منع کیا گیا. یہ تو مطلب کہ تکبر یہ حق کو جھٹلانے کا نام ہے. تو اگر کوئی شخص، بلکہ رہنا چاہیے، یہ مطلب دکھلاوے کا یہ مطلب، دکھاوے کا مطلب نہیں ہے کہ آدمی دکھاوے سے بچنے کے لیے جناب بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، یہ نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے یہ بھی دکھاوے کے لیے کر رہا ہو. تو صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا، ایک سنتوں بھرے اچھے انداز میں رہنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو پسندیدہ ہے، اسلام کو پسند ہے. بالوں کا اکرام کرو، بالوں میں تیل لگانا، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا، ایک صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اچھی نیت سے، یہ بھی سنت ہے. تو یہ ان چیزوں سے نہیں روکا گیا. نہ یہاں اس کا مطلب معینی ہے، یہاں ہے نیت کے متعلق. اپنی نیتوں کو درست کریں تاکہ ہم دکھاوے کے لیے کام نہ کریں، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کریں، دکھاوے کے لیے گھر نہ بنائیں، دکھاوے کے لیے سامان نہ خریدیں، دکھاوے کے لیے کار نہ لیں، دکھاوے کے لیے یہ نہ لیں. آپ اپنی ضرورت کے لے لیں. آپ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر آپ اپنے وجود پر ان نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں شکرانے کے طور پر، جبکہ اور کوئی شرعی مطلب مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو بھی پسند کیا گیا ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے. جو گفتگو انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ. لیکن عبادت کی طرف دیکھیں غور کریں گے نا تو وہاں دکھاوا ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے، اور ریاکاری جہنم میں لے جائے گی. عبادت کے علاوہ روزمرہ کے جو ہمارے روٹین لائف، جو روٹین کے جو کام ہوتے ہیں جس میں عبادت نہیں ہے، عبادت کی تعریف کیا یہ سن لیجیے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب اس عبادت میں جو عبادت کے طور پہ کیا گیا، اب اس میں کسی اور کی آپ وہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس پر غور کرنا پڑے گا. اب اگر دیگر جو روٹین ہوتی ہے لائف کی،
اگر اس میں دکھاوے کا نہیں ہے تو دکھاوے سے وہاں پر ریاکاری کا حکم نہیں آئے گا. وہاں بعد اوقات حب جا آ جاتی ہے, شہرت طلبی آ جاتی ہے, اپنی واہ چانا آ جاتا ہے, یہ پھنسا دیتا ہے. اور پھر میٹھے میٹھے اسلام بھائی جو یہ آپ کو فضول خرچی کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کی چادر سے باہر نکالا. اب کسی بیٹی کی شادی ہے, اب وہ دکھاوے کے طور پر کرنا چاہتا ہے, نہیں ہے بیچارے کی پوزیشن, وہ سادگی اختیار کرے, لیکن وہ سادگی اختیار نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں بھی سادگی اختیار نہیں کرنے دی جاتی, یہ بھی مانتا ہوں کہ اب ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, اب اس بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے, وہ جو اس کی جو پوزیشن ہے وہی دے گا, لیکن لوگ کہیں گے ارے یہ نہیں دیا بیٹی کو, اتنا سا ہی سونا دیا, بس یہی 2 ڈشوں کو کھانا کھلایا, بس اتنا سا کر دیا. ارے بیٹی کی شادی تھی, کچھ تو کرتا. ارے بیٹے کی شادی تھی, کچھ تو کرتا. ہاں تم نے اگر کچھ دیا تھا کہ یہ کچھ کرتا, آپ سے مانگنے آیا تھا. اب یہ باتیں نا یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں بعضوں کا چادر سے باہر پار نکالنے پر. یہاں میں یہ نہیں کہتا یہ دکھاؤ, مطلب اس کو لوگوں کی باتوں سے بھی تو بچنا ہے نا. ایک تو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے عمل, اور ایک لوگوں کی واہ چاہنے کے لیے کرتا ہے عمل. ان دونوں کو دیکھا. ہمارے معاشرے کو بھی اصلاح کی حاجت ہے اور فرض سے معاشرہ بنتا ہے. تو اب یہ کہنے میں ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ یار نہیں میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کیا. سسرال والے الگ مصیبت ڈھاتے ہیں کہ جناب یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اب یہ کیا کرے, کس کو دکھانے کے لیے کرے؟ اگر اپنی بیٹی کو نارمل سی کچھ چیز دے دیتا ہے تو مدینہ مدینہ, یا بیٹے کہ بیٹے کی بس ایسے ہی ایک ہی تو بیٹا تھا تمہارا, تو ایک ہی بیٹا تھا تو کیا ہوا, ایک ہی بیٹا تھا تو ہمارے یہاں نا یہ دکھا. میرے وقت ایک دفعہ کیٹرنگ والے آئے تھے, میں آپ کو دکھاوے کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیٹرنگ جو ایونٹ مینجمنٹ جو ہوتے ہیں, آپ کی شادی بیاہ کے جو سارے وہ پروگرام ارینج کرتے ہیں, ان لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی. تو اس میں ایک کیٹرنگ والا ہے, اچھا خاصا بڑا کیٹرنگ والا کہلاتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا بتائیں آج کل کیا ہو رہا ہے. تو یہ پردے لگتے ہیں, یہ ڈیکوریشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہم ان کو بعض ڈیکوریشن بعض پردے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں میں یہ ہوا تھا. اچھا یار اس سے اچھا کرنا, یار اس سے اچھا کرنا ہے. یا اگر انہی کی کوئی رشتہ داری آپس کا ہوتا ہے تو اور ایک ہفتے پہلے ان کا ہوا ہوتا تھا, کہتے ہیں یار اس کا جو کیا تھا نا یہ نہیں, اس سے اچھا کرنا ہے. لوگ بولیں گے یار اس سے اچھا کیا میں نے, یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس سے اچھا کرنا ہے, اس سے اچھا کرنا ہے, اس سے اعلیٰ کرنا ہے, اس سے بڑا کرنا, کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اور جب بل ہاتھ میں آتے او اتنا بڑا بل, اس سے اچھا کیا تھا بھائی, او اتنا بڑا بل, آپ ہم کو پہلے بتاتے تو کیا نہیں تھا آپ نے, آپ کو تو وہ دماغ میں ہی پھنسی ہوئی تھی اس سے بڑا کرنا ہے. اگر مطلب کہ وہ پلیٹیں ہیں اس سے اچھی رکھنی ہے, جو پردے لگا اس سے اچھے رکھنے ہیں, جو پھول لگا اس سے اچھے رکھنے ہیں. بہت ساری چیزیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی جو دکھاوے ہی کے نام پر ہو رہی ہے ہمارے یہاں. آپ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, آپ عید کی خریداری کرنے کے لیے گئے, کیا کرنے کے لیے؟ یہاں لوگ غربت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ کام نہیں کرو. کئی نیک کام کے لیے لوگ منع کرتے ہیں. جب نیک کام کیے جاتے ہیں, کوئی سی نیاز کی جاتی ہے, حالانکہ بعض ایسے مطلب کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ کہ جناب قربانیاں کیوں کرتے ہو, غریبوں میں بانٹ دو. قربانی تو فرض, قربانی جس پر واجب اس پر واجب ہے, اور قربانی تو اللہ اور اس کے رسول نے واجب کی ہے, تو اس پر تو کلام کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر میانہ روی اور سادگی اختیار کریں, آپ 10,000 کا سوٹ لینے کے بجائے 2,500 کا 3,000 کا سوٹ لے لیں. مثال دی ہے میں نے آپ کو, کس کے لیے؟ اچھا میں کہتا ہوں 3,000 کا سوٹ لیں تو کیا نہیں یار لوگ کیا کہیں گے. آپ نارمل چپل لے لیں, نہیں یار لوگ کیا کہیں گے. اچھا چپل ہی نہ لیں چلے اس بار, نہیں لوگ کیا کہیں گے. اس بار یہ نہ لیں, نہیں لوگ کیا کہیں گے. اس بار یہ نہ کریں, نہیں لوگ کیا کہیں گے. بچوں کو سادے کپڑے پہنا ہے, نہیں لوگ کیا کہیں گے. آپ کے اپنے مزاج میں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے آ گیا ہے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو دکھاوا کیا جا رہا ہے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. کون سی بیوی اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ, دکھاوے کے لیے زینت کرتی ہے, دکھاوے کے لیے کپڑے پہنتی ہے, دکھاوے کے لیے فیشن کرتی ہے کہ دعوتوں میں جاؤں گی تو لوگ تعریف کریں گے. شوہر کو اس کا لباس پسند آیا نہ آئے, شوہر کو اس کا کلر پسند آیا نہ آئے, شوہر کو اس کا انداز پسند آیا نہ آئے, اس نے لوگوں کے لیے کرنا ہے. پھر بے پردگی الگ کرنی ہے. کس کے لیے کیا اس نے؟ حالانکہ عورت کے لیے جو زینت ہے وہ شوہر کے لیے ہے, غیر شوہر کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے کیا دکھاوا, کس کے لیے کیا؟ آپ خود بتائیے نا. اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جو نہیں کرتے وہ ناراض ہی کیوں ہوں گے,
جو करते हैं वो गौर करें। हदीस पाक में आपको चंद सुनाता हूं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इन हदीसों से भी आप जहन बनेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर ये काम हराम कर दिए हैं, माओं की नाफरमानी करना, बेटियों को जिंदा दरगोर करना, हक ना देना ना हक मांगना, हक ना देना ना हक मांगना, और 3 काम मकरू किए हैं, फजूल बहस, बाकसरत सवाल और माल जाय करना। इसको पसंद नहीं किया इस्लाम ने। तकब्बुर से बचकर काम करें, इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा, आपकी पोजीशन भी रहेगी। वरना लोग पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसी तरह जो अखराजात करते हैं उसमें गौर कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप खर्चा करने बैठें और खुद ही तंग हो जाएं, परेशान हो जाएं, कर्जों में डूब जाएं। फिर एक और साइड इफेक्ट, जब आप दिखावे की तरफ जाते हैं, फजूल खर्ची की तरफ जाते हैं, तो आप जाते हैं सूद की तरफ, क्योंकि ये चीजें करने के लिए सूद पर पैसे लेने पड़ते हैं, सूद पर कर्जा लेना पड़ता है, नॉर्मल नहीं मिलता, या फिर रिश्वतें लेनी पड़ती हैं हराम की तरफ। अगर सादगी की तरफ आएंगे, हम कनाअत की तरफ आएंगे और जैसा है वैसे हैं, जैसा नजर आता हूं ना मैं वैसा हूं, अपने आप को खूबसूरत बनाकर लोगों में खूबसूरत नजर आना, यह कितनी दुरुस्त है। और कुदरती तौर पर जो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है वो वही चीज है, तो ये इसको क्या कहेंगे? कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरानी शूरा की खिदमत में अर्ज है कि दिखावा सिर्फ पैसों से नहीं होता, लोग अपनी इल्म की दाद बिठाने के लिए भी दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपने आप को वलीउल्लाह कहलवाने के लिए भी नमाजें लोगों के सामने पढ़ते हैं और रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं। वस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल रियाकारी, ये इबादत की तरफ हम दोबारा गए तो वहां रियाकारी का चैप्टर आएगा। बिल्कुल इसमें भी रियाकारी का पूरा अंदेशा है। आदमी लिबास इसलिए पहनता है बाज़ औक़ात के लोग उसको नेक समझें, और मैंने रियाकारी की तारीफ आपको थोड़ी देर पहले बयान की कि लोग इसकी तारीफ करें या इसे नेक आदमी समझें इसलिए अमल करता है, या इसे इज्जत वगैरह दें इसलिए अमल करता है, यह भी रियाकारी है। अगर इसलिए नमाज पढ़ता है, इसलिए तहज्जुद पढ़ता है और लोगों में बताता है, इसीलिए लिबास पहनता है सादगी वाला या सूफियों वाला या इस तरह का कि लोग इसकी तारीफ करें और लोग इसे नेक समझें और लोग इससे इज्जत वगैरह दें, तो ये भी इसी लपेट में आ जाएगा। तो इसका तो नहीं है कि सिर्फ पैसे में तो रियाकारी का, पैसे में भी दिखावे का मसला है, लेकिन देखिए एक दिखावा वो है या एक मामला वो है जो हराम की तरफ नहीं लेके जा रहा। इबादत में तो कई मामला जैसे जो आपको हराम की तरफ लेके आ जाए तो ज्यादा खतरनाक है। तो वो तो अल्लाह की रिजा ही के लिए होना चाहिए, यानी दीन के जरिए दुनिया कमाना, ये तो कितनी बड़ी हमाकत है। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान अतारी है। मैं गखर मंडी से बोल रहा हूँ। निगरानी शुदा, अगर किसी ने ज़कात या फितराना दे दिया हो तो बाद में फितराना या ज़कात मांगने वालों को बताना पड़ता है कि हमने फितरा या ज़कात दे दी है। निगरानी शुदा, क्या ये भी बताना दिखावे में शामिल होगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मुन्ने, प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने, बेटा नीयत पर डिपेंड करता है, आपकी नीयत क्या है। अगर आप उसे एक तसल्ली देना चाहते हैं, इत्मीनान देना चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी ज़कात दे चुका हूँ या मैं फितर अदा कर चुका हूँ, ख़त्म हो गया बात। जब दावत इस्लामी वाले ज़कात के लिए आपके पास आते हैं या फितरा लेने के लिए आते हैं, और अगर आपने दे दिया है और आप किसी को कहते हैं कि जी मैंने फितरा दे दी है, मैंने ज़कात दे दी है, तो ख़त्म हो गया बात। उसको तसल्ली हो जाएगी आपने दे दी है। झूठ ना बोलें, अगर नहीं दिया और आप बोले उसको जान छोड़ानी हो, झूठ बोल रहा हूँ, अब झूठ का गुनाह आएगा। और यहाँ रियाकारी भी नहीं हो
کہ جناب میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، جناب میں نے فطرہ دے دیا ہے، یہاں ویسے یہاں بنتا نہیں ہے اتنا، وہ کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ میں نے ادا کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو تو باقاعدہ بدگمانی سے بچا رہے ہیں، اس سے آپ مطلب کہ وہ بہت سارے خرابیوں سے بچ رہے ہیں، جبکہ آپ کی نیت میں کہیں خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ سوال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگوں کو بار بار یہ بتائے کہ میں نمازی ہوں، میری آج تک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، میں تو کسی کی برائی بھی نہیں کرتا ہوں، میں گناہوں سے بہت بچتا ہوں، میں نے حج کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی اس طرح بتاتا بھی ہے، سننے والے کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو ریاکار کہے کہ اس نے کیوں بتایا، یہ وہ جانے اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہ ہو گئی ایک طرف۔ بلا حاجت شرعی اپنی عبادات کو یوں ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یعنی جو بھی ظاہر کرتا ہے نا وہ پلیز یہ دیکھ لیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، آپ جو بھی نیک اور پرہیزگاری والے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ستھرے کام کرتے ہیں اور اس طرح کی عبادات کرتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، بیواؤں کا گھر آباد کرتے ہیں، یتیموں کا گھر آباد کرتے ہیں اور مطلب کہ اور خیر خواہی کے 100 قسم کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ یہ صرف بتانے کے لیے کہ ہم یہ میں کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھے یا لوگ آپ کو نیک سمجھیں یا لوگ آپ کی تعریف کریں یا اس کے ذریعے آپ مال بٹورنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ پر اپنا مال خرچ کریں گے اور یوں مال بٹورنا چاہتے ہیں، تو یہ ریاکاری کے حکم میں آ جائے گا نا۔ یہ بولنے والا سوچے۔ اب دوسری طرف آئیں، ایک ایسے ادارہ ہے عاشقان رسول کا کہ جو یہ کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جو بھی ایک فلاح کے کام ہے، اگر وہ اگر کہتا ہے کہ ہم یہ سب کرتے ہیں اور اس سے ہم کو چندہ لینا ہے تو لوگ اس کی تعریف تو کریں گے، لیکن یہاں مقصد اپنی تعریف کروانا نہیں ہے۔ وہ اگر مطمئن ہو جائے گا تو مطمئن ہو جانے کے بعد آپ کو اپنے زکوٰۃ یا اپنا فطرہ یا اپنے عطیات دے گا تو یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر خواہ نہ خواہ ایک شخص اپنی عبادات کا ڈنکا بجاتا ہے اور اپنی عبادت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اس کو 124 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں کر رہا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو محفوظ فرمائے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ کہ آپ نے عبادت میں ریاکاری دکھاوے کے بارے سے اہم مدنی پھول ارشاد فرمایا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کمیٹی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جب تک کہ ان کے نام کا اعلان نہ ہو جائے یا کہ انہوں نے مسجد میں یہ فلاں چیز لگوائی ہے، پنکھے لگوائے ہیں، تو ان کو جیسے چین یا قرار نہیں آتا۔ تو مسجد کمیٹی کو بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، جب تک ان کے نام کی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے ان کو چین نہیں آتا۔ برائے کرم اس معاملے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ جزاک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ریاکاری یا حب جا کی وجہ سے، کیونکہ حب جان اصل میں یہاں بعضوں کا جو فیکٹر جو میری عقل میں آتا ہے وہ شہرت ہے، کہ 4 آدمی کو پتہ چلے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، 4 آدمی کو پتہ چلے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، پھر یہ بیٹھیں گے، لوگ باتیں کریں گے، یہ دکھائیں گے، وہ دکھائیں گے، میں یہاں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ تو اس میں یہ غور کر لیں کہ اگر یہ شہرت کے لیے ہے کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں گے تو یہ غور کر لیں، اور اگر ریاکاری کے لیے تو حرام ہے۔ اور ریاکاری کا سب سے مین انٹرنس جو ہے نا، جو مین گھروادا ہے جس میں آدمی ریاکاری کے میں پڑ جاتا ہے، وہ ہے حب جاہ، شہرت طلبی۔ یوں سمجھیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مال اور مرتبے کی محبت، مال اور مرتبہ کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو۔ دوبارہ سن لیجئے،
اللہ تعالیٰ کی طاعت، اس کی جو بندگی کرتے ہیں، اس کی رضا والے جو کام کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے والے جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریفی کلمات کی محبت سے، تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ مسجد کی کمیٹی کا کوئی کام کرتے ہیں، مسجد کی جیسے آج کل ہے جناب، وہ اٹھانا کرنا، صاف صفائی، خادم، یہ وہ، اللہ کی رضا پر نظر رکھیں۔ دو آدمی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یار کیا کیا، آپ کے دل میں تعریف کی خواہش نہ ہو تو ہی عافیت ہے۔ ہم سب کے دلوں کو تعریف، ہاں کوئی تعریف کرتا ہے اچھا لگتا ہے، اچھا لگنے پر تو کوئی گرفت نہیں ہے نا۔ کوئی برائی کرتا ہے تو دل کو برا بھی لگتا ہے، تو اس پر کیا گرفت کریں گے کہ یہ تو ایک نیچر ہے، لیکن خود چاہنا اس سے بچنا ہے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے ارکان کو صحیح انداز میں ادا کرتا ہے، بعض دفعہ جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس انداز سے وہ صحیح طریقے سے اس لیے ادا کرتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ کیا یہ بھی ریاکاری میں شمار ہوگا؟ اس بارے میں برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو اس کیفیت کی مذمت فرمائی ہے۔ جیسے مقتدا جو ہوتا ہے نا، جس کو لوگ دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے اپنی عبادت کو بہتر کرتا ہے کہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کو بہتر کریں گے۔ یہاں بھی اخلاص کی نفی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمائی ہے ایک مقام پر، مگر یہاں نیت کا اعتبار ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن کسی کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کو اپنی نماز کو خوبصورت بنا رہا ہے، تو اللہ کی رضا کہاں ہوئی؟ اس نے نماز کو خوبصورت و بہتر اور اچھے انداز سے پڑھنی ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، رب کی بندگی اچھی طریقے سے کرنی ہے، تو اس کو ثواب بھی اسی قدر ملے گا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ بندہ خود کو نیک ظاہر کر کے اس ارادے سے کہ لوگ مجھ پہ پیسہ خرچ کریں، یہ تو اگرچہ غلط ہے، آپ کی بات آپ نے اچھا فرمایا۔ سوال یہ کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں، کیا کسی ایسے انسان پہ پیسہ خرچ کر کے یہ نیت ہو کہ یہ میری صحبت میں آ جائے، نیک بن جائے، کیا اس پہ پیسہ خرچ کرنا یہ جائز ہوگا؟ جاؤ عطا فرما دیں۔ مجھے تھوڑا سمجھائے گا ان کا سوال، سمجھ نہیں سکا۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ بندہ خود کو نیک ظاہر کر کے اس ارادے سے کہ لوگ مجھ پہ پیسہ خرچ کریں، یہ تو اگرچہ غلط ہے، آپ کی بات آپ نے اچھا فرمایا۔ سوال یہ کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں، کیا کسی ایسے انسان پہ پیسہ خرچ کر کے یہ نیت ہو کہ یہ میری صحبت میں آ جائے، نیک بن جائے، کیا اس پہ پیسہ خرچ کرنا یہ جائز ہوگا؟ جاؤ عطا فرما دیں۔ یعنی وہ میری صحبت میں آ جائے، نیک بن جائے، اس لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مبلغ ہے، اور مبلغ کسی کو چائے پلاتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے تاکہ یہ دعوت اسلامی کے قریب آ جائے، اس طرح ہو جائے۔ اگر یہ آپ کی مراد ہے تو یہاں بھی اس کی نیت ہی دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت، اگر یہ اس لیے خرچ کرتا ہے تو یہ اگر اچھی نیت بناتا ہے تو ہو سکتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو جائے، اور اگر یہاں بھی باطل نیت ہے اور یہ اپنی صحبت ہی کو کوئی بہتر صحبت تصور کر رہا ہے، واللہ علم۔ لیکن اگر کوئی دعوت اسلامی کے قریب لانے کے لیے کسی کے ساتھ اس طرح کو حسن سلوک کرتا ہے اور اس سے اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک نیکی و پرہیزگاری کی طرف آ جائے گا، تو اس کو اچھی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے۔ سمجھ میں تو یہی آتا ہے، جبکہ اور کوئی فاسد نیت اس کے یہاں پر نہ بنتی ہو۔ مگر یہاں میں دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگ نیک لوگوں پر خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ مطلب وہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو نیک اور اچھے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ نیک آدمی ہے، یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، تاکہ اس پر خرچ کروں گا تو مجھے برکت ملے گی، خرچ کروں گا۔ اس کو بعض اوقات لوگ اچھوں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ یار آپ کام کرو اور ہم آپ کو مطلب وہ کرتے رہتے ہیں ان کی خدمت۔
یہ خدمت جو نہیں علماء کی خدمت عموماً کرتے ہیں لوگ، تو یہ علماء کی خدمت یہ سعادت کی بات ہے، جبکہ وہ خود عالم یا وہ کوئی مذہبی یا یہ نیک نظر آنے والا شخص خود تمنا کرے گا کہ لوگ مجھ پر مال خرچ کریں، مال بٹورنے کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو گیا۔ یہاں یہ مقصد نہیں ہے، یہاں مطلب کہ کوئی ان کی محبت میں اگر کوئی مرید اپنے پیر پر اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، جبکہ پیر کی یہ کوئی نیت نہیں ہوتی کہ مجھ پر کوئی مال خرچ کرے، لیکن جب مرید اپنے پیر پر مال خرچ کرتا ہے تو پیر کو اس سے مطلب مرید کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک الگ شے ہے کہ ہم کسی نیک پرہیزگار شخص پر اپنا مال خرچ کریں، لوگ کرتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، کئی علماء کی خدمت الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت کی اس طرح خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، امام مسجد ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اس طرح کے جو یہ طبقہ جو اس کی ضرورتوں کو اگر آپ پوری کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، فبیہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے۔ کرنا چاہیے کہ عموماً ان کے اتنی آمدنی کے ذرائع نہیں ہوتے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص نیکی، عبادت یا پرہیزگاری اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ اس پر مال خرچ کیا جائے اور لوگوں سے مال بٹورے اس طرح اپنی نیکی و پرہیزگاری کے ساتھ، تو یہ ریاکاری میں آ جائے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں۔ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب۔ اے شہ زیجال خبر للہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج رو کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح.